شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرسوں کے تیل میں ڈیسپرین کی گولی ملا کر سر پر لگانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ رات کو زیتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے میں رکھنے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت گرم پانی پینے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لو، بد ہضمی نہ ہوگی۔ گرم پانی میں زیرہ ڈال کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کچے سیب کا رس پینے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر جسم میں کمزوری ہے تو دودھ میں کیلا ڈبو کر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے زیتون کا تیل لگا لو، سردی نہ ہوگی۔ جمع کرنے کے بعد پیشاب کر لو، بیمار نہیں پڑو گے۔ توری کی سبزی کھاؤ، بدن کی جلد جوان رہے گی۔ باجرے کی روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر کھاؤ، 100 سال تک جوان رہو گے۔ زیتون کا تیل دانتوں پر لگانے سے دانتوں کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ لونگ کا ایک دانہ منہ میں رکھ لو، منہ کا درد فوراً رک جائے گا۔ کالی مرچیں پیسی ہوئی انار کے دانوں پر چھڑک کر کھانے سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ جن کو موٹاپا ہو صرف 1 مہینہ چینی کا استعمال بالکل نہ کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ سفید چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نئے پیدا ہونے والے چھوٹے بچوں کو اگر سب سے پہلے سیب کا رس چٹایا جائے تو اس کا دماغ تیز ہوگا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ سبز کچی مرچ چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لہسن اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی بڑے ہوں گے۔ سیب کھانے سے خون صاف رہتا ہے۔ پالک کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ توا گیلا کر کے روٹی پکانے سے روٹی کچی نہیں رہتی۔ سونے سے پہلے چند منٹ پیدل چلنے سے لکوے کی بیماری نہیں آتی۔ جنہیں مرگی کا مسئلہ ہو کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ پیدل چلا کریں۔ جنہیں خون کی کمی ہو وہ نہار منہ مٹر کے کچے دانے چبایا کریں۔ دودھ میں میتھی کے دانے ڈال کر کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ ادرک اور کلونجی کی چائے بنا کر پینے سے کھانسی اور بلغم ختم ہوتی ہے۔ گندم کے آٹے کی گرم روٹی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر بازو میں درد ہو تو گنے کا رس پینے سے درد رک جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو الٹے لٹکنے سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو ملٹھی کا ٹکڑا چبا لو۔ جنہیں نیند زیادہ آتی ہو گڑ والی چائے بنا کر پی لیں۔ اگر دیر تک کام کرنا ہے تو جامن کا شربت بنا کر پی لو۔ سیب کھانے سے بخار میں کمی آتی ہے۔ دوپہر کے وقت سونف کچے چبانے سے نزلہ رک جاتا ہے۔ کھانسی تنگ کر رہی ہو تو گڑ پر شہد لگا کر کھاؤ۔ چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو چنبیلی کا پھول سونگھا کرو۔ اگر نکسیر آتی ہو تو برف کا ٹکڑا کھانے سے نکسیر رک جاتی ہے۔ سنبل کے پتوں کا پانی سر پر لگانے سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ککر کے پھول چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے سونف چبانے سے نظر عقاب کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر تیز ہو جائے تو زبان کے نیچے کلونجی کا ٹکڑا رکھ کر پیدل چلنے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے۔ تیل نیم گرم کر کے بالوں میں لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو جائے تو لیموں کے چند ٹکڑے چاٹنے سے آرام ملتا ہے۔ لونگ کو پیس کر گرم پانی میں ڈال کر پینے سے چھاتی کا کینسر ہو تو آرام ملتا ہے۔ شام کو دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نئی جگہ تھی، نیا ماحول تھا اور اس وجہ سے اسے یہاں بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں پر اپنی پوتی کی فرمائش پر رہنے کے لیے آ تو گئی تھی جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔
اور کتنے دنوں سے وہ اصرار کر رہی تھی کہ دادو ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آئیں۔ اسے سکول سے چھٹیاں ہوتی تھی تو اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود باپ سے ضد کر کے وہ دادی کے پاس رہنے کے لیے آ جاتی۔ اب دادی اس کی ضد پر اس گھر میں آ کر رہنے لگی تھی۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے پوری رات نیند نہیں آئی، اور اب عصر کے قریب جا کے کہیں اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونا شروع ہوئی اور وہ سو گئی تھی۔ اب جب آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک ہی پل لگا تھا کہ مغرب کا وقت ہو چلا ہے، اور اس وقت وہ کبھی بھی نہیں سوئی تھی۔ اگر کبھی سو بھی جاتی تو اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی تھی۔ کمرے سے اٹھ کر باہر آئی تو پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہر طرف سناٹے کا اور خاموشی کا راج تھا۔ پھر جب لانچ میں آئی تو سامنے اس کا پوتا بیٹھا تھا۔ اس کے کان کے ساتھ موبائل فون لگا ہوا تھا، نہ جانے کس کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا، اور سامنے ٹی وی اسکرین پر جو منظر نظر آتے جا رہے تھے اسے دیکھ کے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ اس کے پاس جا کر غصے سے بولنے لگی، یہ تم کیا واہیات پروگرام دیکھ رہی ہو؟ اتنا سا کہنا تھا کہ اس کے پوتے کو انتہائی ناگوار لگا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد انتہائی بدتمیزی سے بولا کہ آپ اگر یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہیں تو اپنے کمرے میں رہیں، اور اگر باہر نکلتی بھی ہیں تو میرے معاملات میں مت بولا کریں۔ مجھے اپنی ذاتی زندگی میں کسی کی بھی دخل اندازی پسند نہیں۔ وہ اس کی بدتمیزی دیکھ کر حیران تھی اور وہیں بیٹھ کر اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب بیٹا واپس آیا تو اسے اپنے پوتے کے رویے کی شکایت کی۔ ابھی اس کی آدھی بات مکمل ہوئی تھی جب بہو کہنے لگی، میرے بچوں کے معاملات میں مت بولا کریں، وہ آج کل کے بچے ہیں اور وہ زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں۔ اسے اپنی بہو کی بات بے حد بری لگی تھی مگر خاموش ہو گئے۔ بیٹے نے بھی اس بات کو بالکل نارمل انداز میں لیا، جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو، مگر اس کے جانے کے بعد اس کی چھوٹی پوتی اسے معذرت کرنے لگی۔ وہ ان سب کے رویے کا اپنی معذرت سے ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی محبت پر دادی کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، مگر دادی پوتے کی وجہ سے فکر مند تھی۔ پوتے کے تیور اسے بے انتہا خطرناک لگ رہے تھے۔ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا، اس کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کی گئی تو وہ غلط راستے کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اگلے دن کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا پوتا اپنے دوست کی پارٹی میں جانے کا کہہ کر گیا تھا، اور اب آدھی رات ہو چلی تھی، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ بیٹا اور بہو دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ بہو کے چہرے پر پہلی بار ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھی، اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، اور رات گئے وہ واپس گھر آیا تو اس کی بہو نے پہلی بار سختی سے باز پرس کی، مگر اس کی بے خوفی قابل دید تھی۔ اس کی آنکھوں میں ماں باپ کے لیے بالکل بھی ڈر یا خوف نہیں تھا، اور وہ رات گئے تک باہر رہنے کو اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ ماں باپ کا روکنا ٹوکنا اسے انتہائی برا لگ رہا تھا۔ اب بہو اور بیٹے دونوں کو احساس ہو رہا تھا کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، انہیں اب اس پر سختی سے پیش آنا ہوگا۔ بہو اب اپنی ساس سے شرمندہ ہو رہی تھی اور اس سے نظریں بھی چرا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو اس کی پوتی ضد کرنے لگی کہ وہ آج اس کے ساتھ ہی سوئے گی۔ وہ عموماً اسے کوئی نہ کوئی کہانی سنایا کرتی، آج وہ اسے کہنے لگی کہ دادو، آج آپ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے، اپنے بیتے ہوئے کل کے بارے میں بتائیں۔ پوتی کی بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس کا ماضی تکلیف دہ تھا۔ وہ اس کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جہاں اس نے بہت کچھ پایا تھا وہاں بہت کچھ کھویا بھی تھا۔ یہی زمانے کا اصول ہے اور یہی زمانے کا قاعدہ ہے۔ وہ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی، مگر پوتی کے اصرار پر وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو گئے۔ وہ بالکل گمسم سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بارے میں یہ سنتی ہوئی آئی تھی کہ وہ بد نصیب ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، تب اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، بڑی محنت سے مزدوری کر کے اس کو کسی حد تک پڑھایا اور لکھایا، اور پھر جوان ہونے پر حسب استطاعت اس کو جہیز دے کر اپنے گھر میں رخصت کیا۔ اس کے جو بھی رشتہ دار احباب تھے، سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ بد نصیب واقع ہوئی ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی باپ نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ یہ سب باتیں سنتے سنتے وہ بڑی ہوئی تھی۔ اکثر اپنے ذہن میں وہ ان باتوں کے بارے میں سوچتی اور اپنی ماں سے یہ سوال کرتی کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا میں واقعی میں بد نصیب ہوں؟
تب اس کی ماں مصنوعی انداز میں ہنس کر اسے گلے سے لگا لیتی اور کہتی کہ نہیں میری بیٹی تو بہت بھاگوں والی ہے، با نصیب ہے، اور دیکھنا میری بیٹی زندگی میں بہت ہی خوش رہے گی۔ تمہارا باپ اتنی ہی عمر لکھوا کر لایا تھا، بھلا اس سب میں تمہارا کیا قصور؟ اور رخصت ہونے کے بعد جب وہ اپنے سسرال میں آئی تو اس کے شوہر کے علاوہ ایک بوڑھی ساس تھی۔ گھر میں صرف محبت اور عزت کی فراوانی تھی۔ آمدنی کم تھی، محدود وسائل تھے، جبکہ وسائل لامحدود تھے۔ اتنے کم وسائل میں زندگی کو گزارنا بہت ہی مشکل تھا، مگر اس کی تربیت بھی ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی، اور یوں بھی وہ قناعت پسند طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی ضرورتیں محدود تھی اور اپنی خواہشات تو اس نے اپنے شوہر کی کم آمدنی دیکھ کر خود ہی ماری تھی۔ اس نے کبھی اپنے شوہر کو کسی بھی چیز کے لیے تنگ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند دنوں میں ہی اس نے بے لوث خدمت کر کے اپنی ساس اور شوہر دونوں کا دل جیت لیا۔ اس کی ساس اسے دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اب اس کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ جب اس کی ساس بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب تو پورا گھر جیسے سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ساس کی کمی ان دونوں کو ہی بہت محسوس ہوتی تھی۔ پھر 1.5 سال کے عرصے کے بعد اللہ پاک نے اسے ایک چاند جیسے بیٹے سے نوازا تھا۔ جب وہ خود ماں کے رتبے پر فائز ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے میں مگن ہو کر جیسے اپنے تمام دکھ درد بھولنے لگی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر وہ آسائش لا کر دے جس سے وہ خود محروم رہی ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی یوں سسک سسک کر زندگی گزارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شوہر کی اجازت سے ہی اس نے محلے میں ایک عورت کے پاس جا کر سلائی کا کام سیکھا۔ وقت گزرا، بیٹا بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو اپنی اماں کے پاس چھوڑ کر جایا کرتی تھی اور واپسی پر ان سے لے لیا کرتی۔ رفتہ رفتہ وہ سلائی کے کام میں طاق ہوتی گئی۔ ذہین تو وہ شروع سے تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے تمام کام جلدی اور آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ کوئی بھی ڈیزائن اور ایک بار دیکھتی تو ہوں بہوں اس کی نقل تیار کر لیا کرتی۔ اس نے پھر بچت کر کے کچھ ادھار پیسے لے کر ایک پرانی سی مشین خریدی۔ پھر اس نے گھر پہ کام کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کام چلنے لگا تھا۔ پہلے وہ لوگوں کے کپڑے کم اجرت پر سلائی کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صفائی اور نفاست آئی تو اس کے پاس کام بھی بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی اجرت بھی بڑھا دی۔ اب گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ وہ بہت ہی خوش اور مطمئن تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھے گئے سارے خواب پورے کر لے گی، اس کو پڑھا لکھا کر افسر بنائے گی، اور وہ اس لیے ہی اتنی زیادہ محنت کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ سلائی کا کام بھی بہت زیادہ لے لیا کرتی۔ جب وہ تھک جاتی تو اپنے بیٹے کے حوالے سے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھنے لگتی۔ تب وہ جیسے اپنی ساری تھکن، اپنی ساری تکلیف کو بھول جایا کرتی۔ ماں کی ممتا کا احساس ہی ایسا ہوتا ہے، اولاد کے سکھ کے لیے خود کو بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی اور تکلیف میں بھی ڈال سکتی ہے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ زندگی اب پرسکون ہو گئی ہے، زندگی اب اعتدال پر آ گئی ہے، معمول پر آ گئی ہے۔ اب باقی جو زندگی کا وقت ہے وہ اچھی طرح سے کٹے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر 2 گھڑی اس پر ہنس رہی تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے بہت ہی اچھا سوچا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کی تھی، لیکن تقدیر کے سامنے انسان کی ایک بھی نہیں چلتی، اور وہ بھی تقدیر کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ اسے اب بچپن سے ہی لوگوں کی سنی گئی باتیں سچ لگنے لگی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بد نصیب ہے۔ اس دن جب وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی تو نہ جانے کیوں آج دل بے چین لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی انہونی ہونے والی ہو، اور یہ اس سے محض 2 گھنٹے بعد کی بات ہے جب دروازے کی زوردار دستک پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ حالانکہ یہ تو معمول کی بات تھی، اکثر اس کے پاس دن بھر سلائی کا کام کروانے کے لیے عورتیں آتی رہتی تھی، تو آج ایسی کیا خاص بات ہوئی تھی جو دستک کی آوازوں پر یوں بخلا گئی؟ آج ایسا معمول سے ہٹ کر کیا ہوا معاملہ تھا جو وہ یوں بری طرح سے چونک گئی۔ یہ شاید اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ طرح طرح کی باتیں سوچتے ہوئے وہ دروازے کی جانب گئی، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم کر رہ گئے۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی دنیا لٹ گئی تھی، اس کی زندگی اندھیر ہو گئی تھی۔
وہ غش کھا کر زمین پر گر گئی اور پھر نہ جانے کتنے جتنوں سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ اس نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سب سے پہلی نظر ماں جیسی مہربان ہستی پر پڑی جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی حسیات جاگنے لگی، اسے سب کچھ یاد آ گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ کے اس کی نظر سامنے پڑی جہاں پر اس کے شوہر کی میت پڑی ہوئی تھی۔ عورتیں اسے بولنے کے لیے رونے کے لیے اکسا رہی تھی تاکہ اس کے اندر سے غبار نکل جائے، مگر اس کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اسے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کا شوہر اس کو اچانک سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ان دونوں نے تو ساری زندگی ایک ساتھ گزارنے کے وعدے کیے تھے، بیٹے کے حوالے سے بہت سے سنہرے خواب دیکھ رکھے تھے، پھر وہ اس کو راستے میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی سکتے کی حالت میں رہی تھی۔ اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جانے کے لیے مرد آئے اور جو ہی انہوں نے چارپائی کو ہاتھ لگایا تب اس کا سکتہ ٹوٹا اور اس کے بین لوگوں کے دلوں کو چیرنے لگے۔ ہر سننے والا کان اور دیکھنے والی آنکھ اس کا رونا، اس کا دکھ دیکھ کر اشک بار ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے تھے۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کر بیٹھ کے اسے بہت سی باتیں سمجھانے لگی۔ اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بنی تھی۔ اس ساری صورتحال سے وہ بھی بہت گھبرا گیا تھا، وہ بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اسے پوچھنے لگا، کیا اب بابا کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے اپنے بیٹے کو خود کے ساتھ بھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقت سے زیادہ ظالم بھی کوئی شے نہیں، اور وقت سے بڑا کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا۔ جو جو وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو اپنا غم بھولتا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں جیسے آہستہ آہستہ مصروف ہونے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرنے کے بعد جب اس کے پاس گھر کا راشن ختم ہوا، جمع پونجی ختم ہوئی، باقی وقت کیسے کٹے گا یہ سوال اس کے سامنے آن کھڑا تھا۔ اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اس دوران محلے کے لوگ ہی اس کے لیے اپنے ثابت ہوئے تھے، جنہوں نے اس کا اپنی حیثیت کے مطابق خیال رکھا تھا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ وہ اب بہت ہی زیادہ سہمی سہمی ہو گئے، بہت ڈرنے لگی تھی، ذرا ذرا سی بات پر چونک اٹھتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر وہ ڈر جاتی تھی۔ اگر ایک پل کو بھی اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاتا تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے علی کی جانب سے کچھ پل کے لیے غافل ہو جائے تو علی بھی اسے دور ہو جائے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے سلائی کا کام شروع کرے گی، کیونکہ زندگی کی گاڑی کو آگے گھسیٹنا بھی تھا اور اب تو علی کی بھی اسکول جانے کی عمر ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے حوالے سے اس نے بہت سی خواب دیکھ رکھے تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اسے ہی سر توڑ کوشش کرنا تھی، کیونکہ وہ اب اکیلی تھی۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا شوہر موجود نہیں تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اکیلے میں ہی کرنا تھا۔ اب اس نے دوبارہ سے سلائی کا کام لینا شروع کیا اور اپنی ماں کو اصرار کر کے اپنے پاس روک لیا تھا۔ اس کی ماں اس کو دکھی پریشان دیکھ کر خود بھی دکھی ہوتی۔ ماں باپ کے لیے اولاد کا دکھ سب دکھوں سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے، اور ایک دن وہ بھی اپنی آنکھیں موڑ گئی۔ اب نور کو احساس ہوا کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ اب اس کے سر پر کوئی آسرا نہیں، اس کے سر پر جو دعاؤں کا سائبان تھا وہ بھی اسے دور ہو گیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کے مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا تھا اور اپنی ماں کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئی۔ زندگی کو معمول پر آنے میں بہت ہی وقت لگنا تھا۔ اس نے 2 قریبی لوگوں کو کھویا تھا، ان کا صدمہ، ان کی جدائی نور کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر خود کے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے ہی اسے جینا تو تھا اور اس کو کسی قابل بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی تھی۔ اس نے محنت کرنے میں دن رات کا فرق مٹا دیا۔ اس کی جانب کتنے ہی ہاتھ شادی کے لیے بڑے تھے، کتنے ہی لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی تو کتنے ہی لوگوں نے بری نظر سے اور بری نیت سے بھی اس کو دیکھا تھا، اور کئی لوگوں نے اکیلا سمجھ کر اس کو سالم نگلنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ ہر ایک موقع پر ثابت قدم رہی۔ اس نے محلے کی عورتوں کی کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اب بوتیکس اور بڑی دکانوں سے کام لینا بھی شروع کر دیا تھا اور ان کے مال آرڈر پر تیار کر کے دیا کرتی۔ اس سے ایک تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا، دوسرا وہ بے تحاشا محنت کرنے لگی۔ اب رفتہ رفتہ جب اس کا کام بڑھ گیا تو اس نے محلے کی غریب اور ضرورت مند بچیوں کو بھی اپنے ساتھ اپنے کام پر لگایا۔ یوں اس کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، گھر کے حالات بھی بہت ہی زیادہ بہتر ہوئے
اور اضافی رقم جو اس کے پاس بچ جاتی تھی اس میں سے کچھ وہ بینک اکاؤنٹ میں اپنے بیٹے کے لیے رکھنے لگی، اور کچھ وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی دیا کرتی تھی، جس سے اسے بہت زیادہ دعائیں ملنے لگی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اب وہ اپنے جاننے والوں کے لیے جیسے ایک رول ماڈل بن چکی تھی۔ لوگ اس کے نام کی مثالیں دیتے تھے۔ نہ تو اس کے قدم بہکے تھے اور نہ ہی وہ زندگی میں کبھی کمزور پڑی تھی۔ جب بھی وہ زندگی میں کمزور پڑنے لگتی تو اسے اپنے بیٹے کے مستقبل کا خیال آ جاتا تھا۔ تب وہ ہمت کر کے دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوتی اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا دیا تھا، اور جب وہ ایک بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کی شادی کے حوالے سے خواب دیکھنے لگی۔ اب تک اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، مگر اب وہ تھکنے لگی تھی۔ حالانکہ اب وہ خود کام نہیں کرتی، بس وہ نگرانی کیا کرتی تھی، اور یہ سارا کام کرنے کے لیے اس نے کاریگر لڑکیاں رکھی ہوئی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور پوتے پوتیوں کو کھلانا چاہیے۔ اور جب سے بیٹا نوکری پر لگا تو وہ کتنی ہی لڑکیوں کو بہو بنانے کی نیت دیکھ چکی تھی۔ ایک لڑکی اسے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی، شریف، نیک اتوار بچی تھی۔ جب سے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسی کو ہی اپنی بہو بنائے گی۔ اور شام کو جب اس نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی کے ساتھ ہی شادی کروں گا، وہ اس کی بات سن کر ہکا بکا تھی۔ اسے اپنے بیٹے سے صاف جواب کی امید نہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گی تو فوراً کہے گا جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسا کر لے۔ مگر اس کی بات سن کر تو ماں کو شوق لگا، مگر بیٹے کی خوشی کے آگے وہ خاموش تھی۔ جب وہ بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے گئی تو شرم سے اس کی نگاہیں جھک کر رہ گئی۔ اس لڑکی نے جدید تراش خراش کا لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی پسند پر تعجب تھا اور اپنی تربیت پر بھی شک ہونے لگا۔ آخر اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کب کی؟ مگر بیٹے کی خوشی کے آگے وہ مجبور ہوئی، اور جیسا جیسا وہ کہتا گیا وہ کرتی گئی۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب ایک دن بیٹے نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، جو گھر اس کی بیوی کے ماں باپ نے اس کو دیا ہے، اور یہاں پر آ کر خاموش ہو گئے۔ وہ اگر کوئی بات کہتی تو بیٹا سمجھنے لگتا کہ شاید ماں اس کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، اس کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یہاں پر اس نے اپنی ممتا کو، اپنے جذبات کو سلا دیا تھا، جو خواب اس کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے، ان سب کو بلا دیا تھا اور اسے کہا کہ تمہیں جو بہتر لگے تم ویسا کرو۔ وہ کسی بھی صورت اس گھر سے بے دخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی تھی، اور یہ اس کے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ ماں کے انکار پر بیٹے نے اصرار بھی نہیں کیا اور شادی کر کے اپنی دلہن کو سیدھا اسی نئے گھر میں لے گیا، اور ماں اپنے گھر واپس پلٹ آئی اور ساری رات روتے ہوئے آنکھوں میں کٹی تھی۔ آج زندگی کی پہلی رات تھی جو اپنے بیٹے کو بغیر اس گھر میں گزار رہی تھی، اور اگلے ہی دن مہمانوں کی طرح ولیمے کے فنکشن کو اٹینڈ کیا تھا۔ اب کبھی کبھار اس کا بیٹا اسے ملنے کے لیے آ جاتا، ورنہ آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی۔ وہ اس در پہ 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا اور زندگی میں مصروفیات بڑھ گئی۔ اپنی پوتی کی ضد پر وہ اکثر وہاں پر رہنے کے لیے چلی جایا کرتی، اور اس بار تو قیام پہلے سے زیادہ مختصر ثابت ہوا۔ 2 دن کے بعد ہی واپس آ گئی۔ گھر واپس آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے جب اس کا بیٹا جھکا اور سر شکستہ قدموں کے ساتھ اس کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ بہت ہی شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ وہ بار بار پوچھنے پر کافی دیر کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ خودسر ہو گیا ہے، اور اب اسی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانی ہے۔ اس کی کالج میں کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اور اسی دوران اس نے ایک لڑکی کا سر پھوڑ دیا، اور وہ لڑکا بری طرح سے زخمی ہے۔ اب دعا کریں کہ وہ لڑکا بچ جائے، اس کو کچھ نہ ہو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر تو اس کی ماں بھی تڑپ اٹھی تھی، اور اس کے لیے دعائیں اور سجدے طویل سے طویل ہوتے گئے۔ 2 دن کے بعد پتا چلا کہ وہ لڑکا زندہ بچ گیا تھا، مگر کیس واپس لینے کے لیے اس کے گھر والے بہت ہی بڑی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے، جو کہ اس وقت دینا اس کے بیٹے کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اس کا کاروبار اس وقت خسارے میں جا رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا، اور اب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی تھی۔
اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ماں پریشان ہوئی اور اسے اپنے زندگی کی تمام جمع پونجی، اپنے شوہر کی آخری نشانی اس کے حوالے کی۔ بیٹے نے شرمندگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے تو بیٹا ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور اس کی ماں جس نے اپنے بیٹے کے لیے ساری زندگی قربان کر دی، محنت اور مشقت میں زندگی گزار دی۔ وہ جھکے سر سے بولا کہ بلا شبہ ماں کا حق کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اب وہ اپنے بیٹے کے گھر میں ہی آ کر رہنے لگی۔ بہو کا رویہ بہتر ہو گیا، وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے اور اپنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگی۔ کچھ دن کے بعد جب اس کا پوتا گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی ایک بدلے ہوئے روپ میں تھا۔ کچھ دنوں کی سختی نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ اب وہ بہتر انسان بن گیا تھا اور پہلے کی تمام برائیاں اور غلط کام، غلط صحبتیں اس نے چھوڑ دی۔ اب وہ بھی اپنے بیٹے اور پوتے پوتی کے ساتھ مگن ہو کر جیسے زندگی کے غموں کو کافی حد تک بھول چکی تھی۔ خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ورنہ آج جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہی ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ایک بار اپنا کمنٹ لازمی کریے گا۔ جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں، جن کے والدین کا سایہ ان کے سر پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین لازمی لکھیے گا۔